ألف لام ميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورہ فاتحہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. آج ہم پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھیں گے، پھر اس کے کلمے کلمے پر رک کر اس کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمد. یہ کلمہ دیکھیے، الف لام جمع حمد سے مل کر بنا ہے. الف لام ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ معرفہ بنانے کے کام آتا ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ الف لام برائے جنس ہوتا ہے. تمام انواع تمام اقسام کے اظہار کے لیے الف لام کلمے کے شروع میں لگایا جاتا ہے، جس طرح یہ حمد سے پہلے لگ گیا. اس الف لام کا مطلب ہے تمام اقسام اور تمام انواع. اور یہ کلمہ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے. الحمد ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تعریف کی تمام انواع، یہ الحمد. مثال کے طور پہ معرض الکتاب، کتابوں کی نمائش. اگر الکتاب سے مراد لیا جائے خاص تو اس سے مراد تو قرآن حکیم ہوگا، لیکن کتابوں کی نمائش کے اندر تو ہر طرح کی کتاب پائی جاتی ہے. گویا کتاب کی تمام اقسام اور تمام انواع اس سے مراد ہے. جس طرح خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب کیا ایک انسان کو پیدا کیا کہ تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ مردوں کو بھی اور عورتوں کی، اس کی تمام اقسام کو بھی اور اس کی تمام انواع کو بھی پیدا کیا ہے. الف لام تو ہو گیا اقسام اور انواع کے اظہار کے لیے. اور حمد کے معنی ہوتے ہیں مدح اور تعریف. تو گویا اس کے معنی ہو گئے مدح اور تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع. الحمد، الحمد تمام اقسام اور تمام انواع حمد کی، تعریف کی، مدح کی ساری اقسام. للہ، یہ کلمہ لام جمع اللہ سے مل کر بنا ہے. لام کلمے کے شروع میں آئے، یہ تو ہم نے پڑھا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو لام تعلیل کہتے ہیں اور دوسرے کو لام لازم کہتے ہیں. لام تعلیل ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے،
اور لام لازم ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، اور سیاق و سباق میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اس کے معنی کیا ہے۔ للہ لام یہاں پر دیکھیے کے لیے کے معنوں میں آیا ہے، اگر ہم یقیناً کے معنی یہاں کریں گے تو جملہ ہی نہیں بنے گا۔ آگے کلمہ ہے اللہ، للہ اللہ کے لیے، اس کا ترجمہ کر کے دیکھیے یقیناً تو جملہ ہی غلط ہو جائے گا۔ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع للہ اللہ ہی کے لیے۔ لیکن ایک اور دیکھیے، حمد کا کلمہ جو ہم نے پڑھا، حمد کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی تعریف اردو ادب میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے نعت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ گویا حمد کے اندر خود معنی پائے جاتے ہیں اللہ کی تعریف، اور شروع میں بھی لفظ اللہ آ گیا ہے۔ اگر پہلے بھی کلمہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ پھر حمد کے اندر بھی اللہ کا کلمہ موجود ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، چاہے وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہو، لیکن ہم معنی ہوں، تو یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اردو ادب میں ہم ہی کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، نہیں، اب اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کریں گے، ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، یہ کلمہ پہلے دیکھیے، رب عربی زبان میں، ویسے تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ رب، ہماری زبان میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم رب ہی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، اور رب کے معنی ہوتے ہیں مالک اور آقا۔ دوسرے معنی ہے اس کے مربی اور پرورش کرنے والا۔ مربی سے مراد تربیت کرنے والا، روحانی پرورش کرنے والا، اور پرورش کرنے والے سے مراد ہم لیتے ہیں جسمانی پرورش کر۔ اللہ روحانی پرورش بھی کرنے والے ہیں اور جسمانی پرورش بھی کرنے والے ہیں، وہ مربی بھی ہیں اور وہ پالنہار بھی ہیں۔ رب کے ایک معنی ہے خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور رب کے ایک معنی ہے، تیسرے معنی، فرماروا، حاکم۔ رب کے ایک معنی ہے مدبر، رب کے ایک معنی ہے منتظم۔ ان سارے معنی کے اندر یہ کلمہ رب استعمال ہوتا ہے۔ رب العالمین، یہ کلمہ بھی دیکھیے، عالمین، یہ الف لام جمع عالم جمع یانون سے بنا ہے۔ الف لام تو ابھی ہم نے پڑھا تمام اقسام، تمام انواع کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور کلمے کے آخر پہ تو یانون لگا ہوا ہے۔ یہ یانون کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک، واو الف واو نون اور یانون کلمے کے آخر پہ لگ جائیں تو یہ جمع کی علامت ہوتا ہے۔ الف، الف نون اور یانون اگر یہ لگ جائے تو یہ مثنیٰ اور تثنیہ کی علامت ہے۔ ہم نے تثنیہ کی علامت میں بھی یانون پڑھا اور جمع کی علامت کے اندر بھی یانون پڑھا، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا جی؟ کیسے پتا چلے گا کہ یانون ہے؟ بالکل ٹھیک، صحیح کہا آپ نے، جس یانون کے نون کے اوپر زبر ہوگی وہ جمع کی علامت، اور اگر زبر نہیں ہے تو وہ مثنیٰ اور تثنیہ کی علامت، یعنی عدد میں دو ہونے کی علامت ہے۔ گویا عالمین کے آخر پہ جو نون، یہ نون لگی ہوئی ہے، نون کے اوپر جو زبر ہے، یہ بات اس بات کی دلالت ہے کہ یہ جمع کی علامت۔ اور عالم، عالم کہتے ہیں اردو ادب میں بھی جہان کو، عالم فانی، جہان، عالمین جہانوں، اور العالمین سارے کے سارے جہانوں۔ اور اب دیکھیے رب العالمین، رب اسم ہے، عالم بھی اسم ہے، دو اسم ساتھ ساتھ آ جائے، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو رب العالمین کا کیا معنی کریں گے جی؟ تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کے مالک، آقا، شہنشاہ۔
الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، آقا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی اور پرورش کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن، یہ کلمہ الف لام جمع رحمان سے مل کر بنا ہے۔ الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہو گیا، باقی کلمہ رحمان تو ویسے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے آئیے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھے اور جانے کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ رحم کا کلمہ بھی تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک جذبے کا نام ہے راحیمہ، فاعلہ۔ جس طرح تمام زبانوں میں ہر کلمے کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی موسیقی ہوتی ہے۔ اگر کسی موسیقی کی ایک نوٹ سے اٹھا کر کسی دوسری نوٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں غنائیت اور موسیقیت میں فرق آتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن عربی مبین کے اندر ایک وزن سے اٹھا کر موسیقی کی ایک نوٹ سے اٹھا کر دوسری پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں موسیقیت اور غنائیت میں فرق آتا ہے، ساتھ ساتھ معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فاعلہ، یہ ایک وزن ہے، یہ ایک موسیقی کی نوٹ ہے۔ راحیمہ، فاعلہ، راحیمہ۔ فاعلہ کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں بھی فعل کو کہتے ہیں کام کرنے کو۔ فاعلہ، اس نے کام کیا۔ اب راحیمہ، اس نے رحم کیا۔ اردو کا ایک اور کلمہ لیجئے، ہم استعمال کرتے ہیں فاعل۔ فاعلہ، اس نے کام کیا، اور فاعل، کام کرنے والا۔ اب اسی موسیقی پر میں راحمہ کو کہتا ہوں راحم، رحم کرنے والا۔ دیکھیے، فاعل، راحم، فاعل کام کرنے والا، راحم رحم کرنے والا۔ میں ایک اور کلمہ لیتا ہوں، مفعول۔ مفعول اردو کا کلمہ ہے، مفعول، مرحوم، وہی وزن ہے نا جی۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے۔ مرحوم، جس پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح عربی ادب میں ایک وزن ہے، موسیقی کی نوٹ ہے، فعلان اور فعلان۔ یہ فعلان اور فعلان کو اگر سمجھ لیں تو ہم رحمان کے معنی کے اندر اتر سکیں گے۔ فعلان، اس کو سمجھنے کے لیے اردو ادب کے دو کلمات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے اس کے معنی بتائیں گے تو پھر ہم معنی اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کلمہ فعلان، طوفان، طغیان۔ فعلان، یہ ایک ہی وزن ہے نا، ایک ہی موسیقی اور ایک ہی آواز ہے۔ طوفان کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو کہتے ہیں ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ لیکن ہوا اتنی تیز چلے کہ جو عام اس کی حدود ہے اس سے تیز ہو جائے اور رستے میں لگی ہوئی رکاوٹوں کو توڑنے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا، بورڈ گر گئے ہیں، درخت ٹوٹ گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا، اس نے رستے میں لگی ہوئی چیزوں کو بھی توڑ دیا۔ طغیان، طغیان، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی؟ ندی نالے کے اندر جو پانی بہ رہا ہے، اگر وہ پانی بہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پانی بہ رہا ہے۔ پانی تیز بہے تو ہم کہتے ہیں پانی تیز بہ رہا ہے۔ بہت تیز بہے تو ہم کہتے ہیں بہت تیز بہ رہا ہے۔ لیکن پانی اتنے جوش، قوت اور ولولے سے بہے کہ اس کے جو حدود ہیں، جو اس کے ساحل ہیں، جو اس کے کنارے ہیں، ان سے اچھل اچھل کر باہر آ جائے، اور صرف باہر ہی نہ آ جائے، اتنا بفرے ہوئے انداز میں باہر نکلے کہ آگے جو بند باندھے گئے ہیں ان بندوں کو بھی توڑ دیں، وہ رکاوٹوں کو بھی توڑ دیں، تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا، طغیانی آ گئی۔
ایک اور وزن لیتے ہیں فعلان. ایک ہی معنی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے میں الگ الگ بتا رہا ہوں. فا کے اوپر زبر ہے، فعلان. اس کو سمجھنے کے لیے غضبان اردو کا کلمہ ہے غضب. آدمی کسی سے ناراض ہو تو کہتے اس کی ناراضگی ہو گئی. ناراضگی اگر بڑی قوت اور جوش سے ہو کہتے فلاں شخص بڑا غضب میں ہے. لیکن جوش، قوت اور بلبلہ اس حد تک بڑھ جائے کہ عام حدود کو توڑ دے، آدمی گالم گلوچ پر اتر آئے، بلکہ مار پیٹ پر اتر آئے، تو کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان ہے. گویا جوش، قوت اور بلبلے سے کسی چیز کا آنا، حدوں سے نکل کر آنا اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آیا ہے. اگر ایسا غضب ہے تو ایسے شخص کے لیے کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان ہے. ایک اور کلمہ لیجئے فیضان. فیضان کا کلمہ بھی اردو میں بڑا ہی استعمال ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی سے فائدہ لیتا ہے تو کہتے اس جگہ سے اس نے فائدہ لیا. لیکن فائدہ دینے والا صبح و شام فائدہ دیتا ہو، وہ بہت ہی فائدہ دیتا ہو، تو کہتے ہیں اس نے اس جگہ سے فیض حاصل کیا. اگر فیض دینے والے کا فیض صبح و شام ہو اور وہ فیض ہر کس و ناقص کو دیتا ہو تو کہتے ہیں فلاں کا فیضان جاری ہے. تو گویا اس کے اندر بھی جوش، قوت اور بلبلہ آ گیا. ان سارے چیزوں کے اندر طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، ان سارے کلمات کے اندر اگر کوئی قدر مشترک ہے تو اسے نکال کے دیکھیے تو وہ ہے قوت، جوش، بلبلہ اور زور سے آنا، حدوں سے نکل کر آنا اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا. اگر ایسا ہو تو وہ وزن فعلان ہے یا فعلان ہے. اب دیکھیے یہ کلمہ رحمان، فعلان. اب رحم کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کو جب فعلان کے وزن پہ کہا گیا فعلان، تو گویا آٹومیٹیکلی اس کے اندر جوش، قوت، بلبلہ آ گیا، زور آ گیا، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا اس کے اندر شامل ہو گیا. اب دیکھیے کہ رحمان کا اگر یوں ترجمہ کیا جائے کہ ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم جوش، قوت اور بلبلے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کر آتا ہے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے. اور الف لام جو شروع میں لگا ہوا ہے اس کے معنی کہ وہ خاص ہے، اس جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ مالک ہے، شہنشاہ ہے، فرما روا ہے سارے جہانوں کا. اور رحمان اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کا رحم جوش، قوت اور بلبلے سے آتا ہے، اس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے، اس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے. یہ رحمان کا کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں فعلان کا وزن بھی پڑا اور فعلان کا. بنیادی معنی تو ایک ہے لیکن ایک بڑا باریک سا اس میں ڈفرنس ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے. جب فا کے اوپر پیش ہو فعلان، طوفان، طغیان، جس طرح یہ کلمات آئے ہیں، یہ مادی چیزوں کے اندر جوش، قوت اور بلبلہ اور زور ہے، حدوں سے نکل کر آنا ہے. لیکن جب زبر کے ساتھ آئے تو یہ غیر مادی ہیں. رحم غیر مادی چیز ہے، فیض غیر مادی چیز ہے، غضب غیر مادی چیز ہے، یہ جذبوں کے نام ہیں. جبکہ طوفان اور طغیان یہ مادی چیزیں ہیں. گویا فعلان کے وزن پر آنے والے کلمات کے اندر مادی چیزوں کے اندر جوش، قوت، بلبلہ ہوگا اور حدوں سے نکل کر آئیں گے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آئیں گے. اور اگر زبر کے ساتھ ہو تو غیر مادی چیزیں اس سے مراد ہوں گی. الرحیم، یہ رحیم کا کلمہ بھی ہمارے اردو کا کلمہ رحم سے ہے. عربی میں کہیں گے تو رحیمہ، اس نے رحم کیا، فاعلہ، اس نے فعل کیا. اب اسی کو ہم ایک اور وزن پہ لے کے جاتے ہیں. فاعلہ، اس نے رحم کیا، اور فعیل،
فاعیل ایک اور وزن ہے. اس کو بھی سمجھنے کے لیے اردو ادب کے میں دو کلمات کا سہارا لیتا ہوں. علیم، عظیم، کریم، یہ سارے کلمات فعیل کا وزن ہے. جتنے کلمات اس وزن پہ آئیں گے اس کے اندر ایک خود بہت خاص معنی شامل ہو جائیں گے. آئیے ہم ان کو پڑھیں. اچھا یہ بتائیے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو. لیکن علیم نہیں کہہ سکتے. پھر علیم کے کیا معنی ہوئے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ عالم صاحب ہوں یا علامہ صاحب ہوں، انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ مشاہدات سے، تجارب سے، یا مطالعہ جات سے. یہی چیزیں تھیں جس کے ذریعے انہوں نے علم حاصل کر لیا. جب تک ان کے پاس یہ علم نہیں آیا تھا وہ جاہل تھے. مطالعہ جات کیے، مشاہدات کیے، تجارب حاصل کیے. ان مشاہدات، مطالعہ جات اور تجارب کے صدقے میں انہیں علم حاصل ہو گیا. لیکن دیکھیے کہ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہوں، اس کا کلمہ علیم پڑھا رہا ہوں. کیا میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میں خاور بٹ ان افراد کو جن کے نام بھی نہیں میں جانتا، ان کو میں یہ سورہ فاتحہ پڑھاؤں گا اور یہ کلمہ علیم اتنے بج کر اتنے منٹ پر پڑھاؤں گا؟ یقیناً اللہ کو پتا تھا. اگر اللہ کو میرے پیدا ہونے سے پہلے پتا تھا تو اللہ نے کیسے مشاہدہ کر لیا؟ پڑھا تو میں آج رہا ہوں. کیسے تجربہ حاصل کر لیا؟ پڑھا تو میں آج رہا ہوں. کس کتاب میں اللہ نے پڑھ لیا تھا؟ یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں گیا تھا. گویا لیکن اللہ کو پتا تھا. ایسی ہستی جو مطالعہ جات، مشاہدات اور تجارب کے محتاج نہ ہو اپنے علم کے لیے، وہ اپنے جاننے کے لیے اسے تجربوں، مشاہدوں اور مطالعوں کی ضرورت نہ ہو، اس کے پاس علم اس لیے ہو کہ وہ اس کی ذات کا تقاضا کرتا ہو، اس کی ذات خود تقاضا کرتی ہو کہ اس کے پاس علم ہو. یہ اس کا علم ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، کسی کی عطا نہ اس کے پاس ہو. جس کے پاس ایسا علم ہوتا ہے وہ علیم کہلاتا ہے. اور پھر دیکھیے، جب تک یہ علم اس عالم نے حاصل نہیں کیا تھا، میں نے عرض کیا وہ جاہل تھا. اور آج اس نے حاصل کر لیا، کل دماغ کے اندر چوٹ لگ جائے، دماغ خراب ہو جائے تو کیا علم اس کے پاس رہ جائے گا؟ یقیناً عالم کے پاس وہ علم نہیں رہے گا. لیکن کیا اللہ کے اوپر کبھی کوئی لمحہ ایسا آیا کہ وہ ان کے پاس علم نہ ہو؟ ان کے پاس تو ہر لمحے کا علم تھا اور ہے. اور کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ ان سے علم چھن جائے؟ یہ بھی ممکن نہیں. گویا جس کا علم ازل سے ابد ہو وہ علیم ہوتا ہے، اور وہ جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو، وہ علیم ہوتا ہے. ایک اور کلمہ لیجئے، عظیم فاعل. دیکھیے یہ عظیم کا کلمہ بھی فاعل کے وزن پہ نہیں آ رہا، بالکل وہی آواز. علیم، عظیم، وہی آواز ہے. عظیم کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص کی زندگی عبارت ہے عروج اور زوال سے. کبھی کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسے عروج مل جاتا ہے، اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں زوال ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ پہ نعوذ باللہ کبھی زوال رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ازل سے عظیم ہیں، ابد عظیم ہیں. ان کی عظمتیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر میں اور آپ مل کر سارے کے سارے لوگ اس کے نام کی مالا جپیں، اس کے گن گائیں، اس کی تسبیحیں بیان کریں،
تو کیا اس کی عظمتوں میں اتنا سا اضافہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، وہ عظیم ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ساری کائنات کے لوگ نعوذ باللہ اللہ کی تنقید کرنے لگ جائیں، نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں، تو کیا اللہ کی عظمتوں میں اتنی سی بھی کمی کر سکتے ہیں؟ اللہ ازل سے عظیم ہے، ابد ابد عظیم ہے۔ ان کی عظمتیں ان کی ذات کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں۔ ان دونوں کلمات کے اندر دیکھیے قدر مشترک کیا ہے؟ ہمیشگی، دوامیت اور ازل تا ابد ابد۔ اور یہ صرف موصوف کی ذاتی ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ فاعل، گویا اس وزن پہ جب رحیم کہیں گے تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم ازل سے ابد ابد ہو، اور جس کا رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی آپ نے اس کے معنی کو پڑھا تھا، آج میں نے دوبارہ آپ کو اس کے معنی بتائے ہیں۔ فعلان کا وزن بھی، فعلان کا وزن بھی، اور فاعلون کا وزن بھی، یہ بھی آپ نے آج جان لیا۔ گویا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر دو تعریفیں اور کی گئیں، الرحمن الرحیم، وہ اللہ، سب تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کر آتا ہے، اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، اور جس کا رحم ازل سے ابد ابد ہے، اور جس کا رحم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے وہ، اور یہ رحم بھی اس کی ذات کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ مالک کا کلمہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک، جو تصرف کا حق رکھتا ہے اسے مالک کہتے ہیں۔ یوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، دن کے معنوں میں۔ یوم الدین، یوم کے معنی کیا ہیں جی؟ دن کے، اور دین، یہ کلمہ ہماری زبان میں جو استعمال ہوتا ہے دین، اس کے معنی ہے ضابطہ حیات۔ یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں دین کے معنی ہے بدلہ، معاوضہ، صلہ، اجر، ان سب معنی کے اندر یہ کلمہ دین استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یوم اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، اور دین کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ گویا یوم اس میں نکرہ ہے اور دین اس میں معرفہ ہے۔ پہلا کلمہ نکرہ ہو، پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا اسم معرفہ ہو، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، گویا ہم نے کہا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، معاوضے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جو مالک ہے روز جزا کا۔ اگلی تعریف ہم نے یہ کی، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس لیے ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کلمہ ایا، یہ ایا کے ساتھ کاف لگ گیا۔ یہ کلمہ ایا جو ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، اسے عربی میں ادات حصر کہتے ہیں، ان بریکٹ کر لیتا ہے جو اپنے ساتھ آیا ہوا کلمہ ہے اس کو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ایاہو، اب کلمہ ایا نے ہو کو ان بریکٹ کر لیا، ایاہو خاص صرف اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ لا تعبدوا الا ایاہو، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے۔ ایا کے ساتھ یا آ گیا، یا متکلم کی علامت ہے۔ ایا خاص میرے علاوہ پھر کسی کی نہیں۔
جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، بس مجھے سے ڈرو، پھر میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ یہ کلمہ ایا اپنے ساتھ جو بھی چیز آ جائے گی اس کو ان بریکٹ کر لے گا، جس طرح یہاں پہ آیا ایا کا، خاص آپ کی، پھر آپ کے علاوہ کسی کے نہیں۔ نعبدو، یہ کلمہ نون جمع عبادہ سے بنا، عبادہ اس نے عبادت کی۔ ہماری زبان کا کلمہ عبد، غلام کو کہتے ہیں، عبادہ اس نے عبادت کی۔ یا ساتھ لگا دیں، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کی علامت لگائی ہم نے۔ تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، عبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن نون لگ گیا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ پھر کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ کی غلامی کرتے ہیں، آپ کی غلامی کے علاوہ ہم کسی کے غلام نہیں۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور تا شروع میں لگ گئے تو ہم نے پڑھا تھا نا، مخاطب کی علامت ہوتا ہے۔ تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، اور الف شروع میں لگ جائے، عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا جی، اگر جس طرح یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدو اس کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ کس بات کی علامت ہے جی؟ ہم نے پڑھا تھا الف، الف نون اور یا نون، یہ کس بات کی علامتیں ہوتی ہیں؟ مثنیٰ کی۔ الف، الف نون اور یا نون یہ مثنیٰ کی علامتیں، عدد میں دو ہونے کی۔ الف نون لگا دیا، یعبدانی وہ دونوں عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اگر واو نون ساتھ لگا دیں تو جمع کی علامت ہے، کیونکہ واو الف، واو نون اور یا نون یہ جمع کی علامت ہے۔ یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، الف نون کا اضافہ کر دیں، تعبدانی تم دونوں عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ اور اگر ہم نے مؤنث کے لیے کہنا ہو تعبدو، وہ بھی تعبدو، تے یہاں پہ مؤنث کی علامت کے طور پہ آ رہے گا۔ تعبدو تم عبادت، وہ مؤنث عبادت کرتی ہے، اور تعبدانی وہ دو مؤنث عبادت کرتی ہیں، اور یعبدنا وہ سب مؤنث عبادت کرتی ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کلمہ دوبارہ آ گیا، واو کے معنی اور ایاکا، یہ پھر وہی ایا ادات حصر ہے، خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کو ان بریکٹ کر لیتا ہے جو بھی ساتھ آئے۔ کاف مخاطب کی علامت، ایاکا خاص آپ سے، پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں، صرف اور صرف آپ کی، اور آپ کے علاوہ پھر کسی کی نہیں۔ نستعین، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، نستعین، این کا کلمہ آپ نے دیکھا کہ ہم اردو ادب میں بھی استعمال کرتے ہیں، معین مدد کرنے والا، اعانت کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم مدد کے لیے، آنا اس نے مدد کی، یعینو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ کلمہ یعینو ہم نے یا سا شروع میں لگائی جو کہ مضارع کی علامت ہے، مضارع کی علامت کو الگ کر دیں وہ جس کے معنی ہے، باقی کلمہ کیا رہ گیا جی؟ این، اور این کے مدد معنی ہوتے ہیں مدد، اور یہ کلمہ نستعین، گویا این کے معنی تو ہو گئے مدد۔ اب نستا، اس کو ہم پڑھ لیجئے، یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک کلمہ سنا ہوگا، نماز استسقاء، جی نماز استسقاء، کیا معنی ہوتے ہیں نماز استسقاء کے؟ وہ نماز جس کے اندر پانی طلب کیا جاتا ہے، سقا کہتے ہیں پانی کو، اور استسقاء میں پانی طلب کرتا ہوں، الف سین تے کا مطلب ہے میں طلب کرتا ہوں، سقا پانی۔ اور اسی طرح
یہ کلمہ دیکھیے، الف سین تے کا کیا معنی ہو جائیں گے؟ میں طلب کرتا ہوں. یہ سین تے لکھا ہو یستعین، وہ طلب کرتا ہے. اور نستعین، نون سین تا، ہم طلب کرتے ہیں. اور این کا لفظ ساتھ لگا دیں تو کیا معنی بن گئے؟ مدد. نستعین، ہم سب مدد طلب کرتے ہیں. اور ایاک نستعین، خاص آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ پھر کسی سے مدد طلب نہیں کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف اور صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ پھر کسی سے مدد طلب نہیں کرتے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی، یہ حمزہ اور ہدا اور پلس نا سے یہ کلمہ بنا ہے. نا کے معنی یہ کلمے کے آخر پہ لگا ہو، یہ تو متکلم جمع کی علامت ہے ہمیں. اور ہدا اردو ہی کا کلمہ ہدایت، ہدایت. اور الف جو ہے شروع میں امر کے لیے آیا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کے شروع میں جو الف آتا ہے یا تو وہ امر کے لیے ہوتا ہے، یا وہ متکلم کی علامت ہوتا ہے، یا وہ استفہام کی علامت. مثال کے طور پہ ہم نے اگر کہنا ہو میں کتاب لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا اکتب، اور اگر کہنا ہو کہ کیا میں لکھتا ہوں اکتب، ایک حمزے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر کہنا ہو لکھو امر کے لیے اکتب، تو یہ امر ہو جاتا ہے. یہ کلمہ شروع میں امر کے لیے آیا ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب کوئی ہم اثر، ہم مرتبہ شخص کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو ہم اردو ادب میں کہتے ہیں اس نے کہا. بڑا اگر چھوٹے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو ہم کہتے ہیں اس نے حکم دیا کہ یہ کام کرو. لیکن چھوٹا بڑے سے کہے کہ یہ کام کرو تو اسے امر نہیں کہتے، اسے طلب کہتے ہیں، اسے التماس کہتے ہیں، اسے درخواست کہتے ہیں. لیکن مخلوق خالق کو کہے کہ یہ کام کرو تو یہ امر نہیں ہوگا بلکہ وہ دعا ہوگی. اب یہاں سے دعا کا آغاز ہوتا ہے. اہدنا یہاں امر نہیں ہے، دعا ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، اس کے لیے ہمیں عطا کر دیجئے الصراط، ہدایت دیجئے. کس کی؟ الصراط. صراط اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں راستے کے لیے، اور الف لام شروع میں لگا ہے خاص راستہ. اے اللہ وہ راستہ جو آپ نے بنایا ہے، اور اللہ نے تو دونوں راستے بنائے ہیں، ہدینہ النجدین، دونوں راستے بنائے ہیں اللہ نے، ایک ٹیڑھا ہے ایک سیدھا ہے. ہمیں وہ نہیں چاہیے. وہ خاص راستہ کون سا؟ المستقیم. الف لام وہ خاص راستہ جو اللہ آپ نے سیدھا بنایا. مستقیم کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ کلمہ المستقیم کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ خاص سیدھا راستہ. اہدنا ہمیں دے دیجئے، الصراط وہ خاص راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے اسم کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں ہم کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صراط سے پہلے الف لام بھی لگا ہے اور مستقیم سے پہلے بھی الف لام لگا ہے. تو گویا یہ وہ پہلے والا مسئلہ نہیں رہا، یہاں تو دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہے. جہاں دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں اور دونوں ہی معرفہ ہوں، دونوں ہی کے ساتھ الف لام لگا ہو یا دونوں ہی کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، یعنی دونوں ایک جیسے ہوں، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. گویا راستے کی صفت یہ ہے کہ وہ سیدھا ہو. اہدنا ہمیں ہدایت دیجئے، ہمیں دکھا دیجئے، صراط راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے. اس راستے کی صفت یہ ہو کہ وہ سیدھا ہو. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. صراط وہ سیدھا راستہ بھی کون سا؟ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان اشخاص کا، ان لوگوں کا راستہ دینا ہے. انعمتا یہ کلمہ انعمتا، انعما
جمع تا، اس طرح بنا ہے. انعم ماضی ہے، انعام کیا، انعم انعام کیا، تا آپ نے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کلمے کے آخر پہ تا لگی ہو، اس کے اوپر اگر پیش ہو تو اس سے مراد متکلم ہوتا ہے. اگر زبر ہو تو مخاطب، زیر ہو تو مخاطبہ، اور تا کے اوپر اگر جزم آ جائے تو وہ مؤنث غائب کی علامت ہوتا ہے. انعما اس ایک شخص نے انعام کیا، اور اگر ہوتا انعامت تو اس ایک مؤنث نے انعام کیا. اگر ہوتا انعمتو تو میں نے انعام کیا، انعمتا تو تو نے انعام کیا، یعنی تو ایک مذکر نے انعام کیا. اگر ہوتا انعمتی تو تو ایک مؤنث نے انعام کیا. انعما کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس ایک مذکر نے انعام کیا. اور انعمتا کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے ساتھ بتائیے. تا کے اوپر زبر آ گئی ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ تو ایک مذکر نے انعام کیا، یعنی آپ نے انعام فرمایا. اور اگر تا کے اوپر پیش آ جائے انعمتو، میں نے انعام کیا. انعمتی تا کے نیچے اب زیر ہے، انعمتی تو ایک مؤنث نے انعام کیا. اور اگر ہو انعمنا، ہم نے انعام کیا. لیکن یہاں پہ ہے انعمتا، آپ نے انعام فرمایا. انعمتا علیہم، آپ نے انعام فرمایا. علی کا مطلب پر، اور ہم کا مطلب ان سب پر. علی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہم جس طرح اردو میں کہتے ہیں نہیں، علی حاضل قیاس، علی ترتیب، ترتیب پر، ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. بعین ہی یہاں پر بھی علی کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان سب پر. انعمتا، آپ نے انعام فرمایا، علیہم، ان سب پر. اب عربوں نے علی اور ہم کو اکٹھا لکھنا چاہا. کیسے لکھیں گے؟ یہ ان کے لیے مشکل ہوگی. کس جگہ سے ملائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو علی کے نیچے چھوٹی یہ بنی ہوئی ہے، اس کو کاٹ کے اس کی جگہ پر 2 نقطے لگا دیتے ہیں. جب 2 نقطے لگائے تو یہ پروننسیشن ہو گیا علیہم، ان سب پر. انعمت علیہم، آپ نے انعام فرمایا ان سب پر. انعمت علیہم. غیر المغضوبی، ایک غیر کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں سوائے کے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب ان کے سوا کہا جا رہا ہے، غیر سوائے ان کے. المغضوبی، الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہو گیا. باقی اردو کا لفظ مغضوب، غضب کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے، ہم نے غضبا، اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. غضبا، وہ غصے میں آیا. یہ اور غصہ زیادہ ہو تو تب غضب کہتے ہیں نا، غضب. لیکن اگر غضب فعل مفعول کے وزن پہ کہیں گے تو کیا بنے گا؟ مفعول، مغضوب، مغضوب، مفعول، وہی وزن ہے جی جس پر کام کیا گیا. غضبا، اس نے غضب کیا. مغضوب، مفعول، جس پر غضب کیا گیا. غیر المغضوبی، الف لام، وہ سارے کے سارے، وہ خاص سارے کے سارے لوگ جن پر آپ نے غضب فرمایا ہے. مغضوب، وہ جو مغضوب ہوئے ہیں ان پہ نہیں. اب دیکھیے یہ کلمہ مغضوب علیہم، علی کا مطلب پر اور ہم ان سب پر. لیکن یا کی وجہ سے اس کو پروناؤنس کریں گے علیہم زیر کے ساتھ، تاکہ علیہم یا کے بعد زیر ہی آئے گی. علیہم، ان سب پر. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے، وہ راستہ نہ دیجیے جن پر آپ نے غضب فرمایا. ولا الضالین، واو کے معنی اور لا بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، نہیں کے لیے بھی آتا ہے اور عربی زبان میں منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے.
اور آگے کلمہ الضالین، الف لام تو سارے کے سارے کے لیے آ گیا، وہ سارے خاص جن کے لیے آپ نے وہ گمراہ جو ہو گئے ہیں۔ یانون جمع کی علامت ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اور دال کہتے ہیں گمراہ کو، مدل کہتے ہیں، دال اور مدل یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، گمراہ کہتے ہیں جس نے راہ کھوٹی کر دی ہو، جس نے اپنا راستہ گم کر دیا ہو۔ وَلَضَّالِّينَ نہ ان کا راہ دکھائیے جن لوگوں پر کو جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ وَلَضَّالِّينَ ہم کہتے ہیں اس پہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہماری زبان عاجز ہے، وہ پورے معنی نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر آپ نے یوں پڑھا ہوگا کہ وہ فعلان کا وزن بھی ہے اور فاعلون کا وزن بھی ہے، تو پھر وہ معنی آپ کے دماغ میں موجود ہوں گے۔ ہماری زبان عاجز ہے، اس سارے معنی کے لیے تو اسے پیرے لکھنے پڑتے پورا معنی بتانے کے لیے، تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ پھر کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پھر ہم یہ اقرار بھی کرتے ہیں صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اهدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو معطوب نہیں ہوئے اور جو جن کا راستہ کھوٹا نہیں ہوا، جو الٹے راستے پہ نہیں چلے، جنہوں نے اپنی راہ کو نہیں کھویا، اے اللہ ان کے راستے پہ چلانا۔ آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ بس شکریہ جی۔ حضرات یہ دیکھیے کہ آج آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ میں حمد کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، رب کا کلمہ بھی، عالم کا کلمہ بھی، رحمان کا کلمہ بھی، رحیم بھی، مالک بھی، یوم بھی، اور نعبد عبادت بھی، استعانت بھی، اور ہدایت بھی، صراط بھی، مستقیم بھی، پھر صراط آ گیا ہے۔ اعلیٰ کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، غیر کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، مغضوب کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، پھر علیہم کے اندر اعلیٰ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، واو بھی، لا بھی اور دال بھی، یہ سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب پر دائرے لگ گئے، ایک ایک دیکھیے۔ باقی کیا رہ گیا ہے؟ ایا کا دین، اور ایا کا کلمہ تو بار بار آنے والا ہے، 1.5 میں سے ہے، اور ویسے صرف ایک کلمہ رہ گیا دین، ورنہ ایا کا ہو یا الذین یہ تو 1.5 میں سے، اب تک تو اس کے معنی آپ کو یاد ہو چکے، جس کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کلمہ صرف دین ایسا آیا ہے جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا یہ سورہ فاتحہ کو۔ پوری سورہ فاتحہ میں ایک کلمہ جس کے لیے استاد یا ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے، خدا لگتی کہیے اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ آپ اردو بھی پڑھیں تو اس کے اندر مشکل کلمات اس سے زائد آئیں گے۔ کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اس ذکر کے لیے، اس نصیحت کے لیے اسے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگوں یہ بہانہ نہیں اب چلے گا کہ قرآن حکیم مشکل ہے، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کے سامنے دائرے لگے ہوئے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اسے ہمارے لیے اور آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب